بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانہ حال یا مستقبل میں ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے یدخل داخل ہو رہا ہے یا داخل ہوگا وہ ایک مرد، ینصر مدد کر رہا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ یہ تو تعریف ہے مضارع کی، اور اس کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ زمانہ حال کو بھی بتاتا ہے اور زمانہ مستقبل کو بھی بتاتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی زمانہ سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فائدہ: علامت مضارع چار ہیں: یا، تا، حمزہ، نون۔ ان کو حروف عطینہ اور حروف مضارع بھی کہتے ہیں۔ یا چار صیغوں کے شروع میں لگتی ہے، جو یہ ہیں: واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، جمع مؤنث غائب، بس غائب کے صیغوں کے آخر میں، ٹھیک ہے جی۔ اور تا 8 صیغوں کے شروع میں لگتی ہے: واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب۔ ان دو کو نکال دو، ٹھیک ہے۔ ان دو کو تم سمجھ لو کہ ان دو میں بھی تا لگتی ہے، باقی حاضر کے سارے صیغوں میں تا لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب میں بھی لگتی ہے، باقی سارے جتنے بھی حاضر کے صیغے ہیں اس میں لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور 6 صیغے حاضر کے، دیکھو تینوں نے بھی آسان بنا دیا۔ تو واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور 6 صیغے حاضر کے۔ حمزہ صرف واحد متکلم کے شروع میں لگتا ہے اور نون صرف جمع متکلم کے شروع میں لگتا ہے۔ فعل مضارع معلوم بنانے کا طریقہ: ماضی معلوم کے شروع میں علامت مضارع لگا کر فعل مضارع بنایا جاتا ہے۔ 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ آتا ہے، وہ 5 صیغے یہ ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ یعنی واحد کے جتنے بھی صیغے ہیں نا ان سب کے آخر میں جو ہے ضمہ آتا ہے، باقی یہ جو تثنیہ و جمع متکلم کا صیغہ ہے وہ بھی ان میں آ جاتا ہے بس۔ تو ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو۔ 7 صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ وہ 7 صیغے یہ ہیں: تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، یعنی 4 تثنیہ کے صیغے۔ جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، 2 جمع مذکر غائب و حاضر کے صیغے۔ واحد مؤنث حاضر، تو 4 تثنیہ کے صیغے، 4 تثنیہ کے صیغے، 2 جمع مذکر غائب و حاضر کے صیغہ اور 1 واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ ینصرانی، تنصرانی، 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 ینصرون، تنصرون اور تنصرین۔ 2 صیغوں کے آخر میں نون مفتوح، یعنی نون اعرابی جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، علامت 2 صیغوں کے آخر میں نون مفتوح علامت مؤنث و ضمیر فاعل آتا ہے، وہ 2 صیغے یہ ہیں۔ یہ نون اعرابی نہیں ہے بھائی، 2 صیغوں کے آخر میں نون مفتوح علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل آتا ہے، وہ 2 صیغے یہ ہیں: جمع مؤنث غائب، ینصرنا۔ اب اس کے آخر میں جو نون ہے یہ نون اعرابی نہیں ہے، یہ فاعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے، جمع مؤنث کی علامت ہے، یہ فاعل کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جمع مؤنث حاضر، تنصرنا۔ فعل مضارع پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اپنے پچھلے اسباق میں، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ: فعل مضارع مجہول کو فعل مضارع معلوم متعدی سے بنایا جاتا ہے۔ اچھا جی، فعل سے مراد فعل ہو گیا، مضارع سے مراد یہ فعل مضارع سمجھ میں آ رہا ہے، معلوم سے مراد معروف ہے، معروف یا معلوم ایک ہی چیز ہے، یعنی جس کا فاعل معلوم ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسے زید نے مارا، یہ معروف ہے، اور زید کو مارا گیا یہ مجہول ہو جائے گا۔ یعنی اگر کام کرنے والا اس کا ذکر کیا جائے تو وہ معلوم ہے یا معروف کہہ دو، اور اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ مجہول ہے، ٹھیک ہے۔
متعدی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس فعل کو کرنے کے لیے مفعول بھی کی ضرورت بھی پڑے گی، بغیر مفعول کے وہ کام نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر چلنا، ایک آدمی چلا اور کام ہو گیا، لیکن کھانا کھانا، تو ایک تو ہوگا کھانا کھانے والا اور دوسری چیز ہوگی وہ چیز جس کو وہ کھانا کھائے۔ ان دو، اگر صرف کھانا کھانے والا ہے اور وہ چیز جس کو کھایا جائے گا وہ چیز نہ ہو تو کام تو ہو نہیں سکتا۔ تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف فاعل سے پورے ہو جاتے ہیں، ان کو فعل لازم کہتے ہیں، اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو فاعل سے پورے نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے مفعول بھی کی ضرورت بھی پڑتی ہے، وہ فعل متعدی ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو فعل مضارع مجہول کو فعل مضارع معلوم متعدی سے بنایا جاتا ہے، یعنی فعل مضارع معروف لازم سے فعل مضارع مجہول نہیں بنتا۔ علامت مضارع کو اب طریقہ بتا رہے ہیں۔ علامت مضارع کو ضمہ دے دو، آخر سے پہلے والے حرف کو پر اگر فتحہ نہ ہو تو فتحہ دے دیا جائے، اور باقی حروف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ ینصرو، تو علامت مضارع کو ضمہ دے دیا، آخر سے پہلے والے حرف کو فتحہ دے دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ینصرو۔ یجتنبو، علامت مضارع کو ضمہ دے دیا، یجتنبو، ٹھیک ہے، اور آخر سے پہلے والا حرف کون سا تھا؟ نون، اس کو ضمہ فتحہ دے دیا تو یجتنبو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، یہ فعل مضارع منفی بنانے کا طریقہ ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف لا لگ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے گردانیں پڑھ لی ہیں، اس کو سمجھ لیا ہے، لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے آسان ہے بالکل۔ فعل مضارع مثبت کے شروع میں لا یا ما نافیہ بڑھا کر فعل مضارع منفی بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مجہول ہو چاہے وہ معروف ہو، بس نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے، نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے یہ لا بڑھایا جاتا ہے۔ ما تو بہت کم ہی شاید کبھی بڑھایا جاتا ہو، لا بڑھایا جاتا ہے۔ ما جو ہے ماضی کے شروع میں بڑھاتے ہیں نفی کے لیے۔ تو لا یا ما مضارع کے لفظ میں کچھ عمل نہیں کرتے، یعنی جب یہ مضارع کے صیغے کے شروع میں آ جاتے ہیں تو اس کے لفظ میں کچھ تبدیلی نہیں پیدا کرتے یہ، ٹھیک ہے، تو اس کے لفظ میں کچھ عمل نہیں کرتے، البتہ مثبت معنی کو منفی کرتے تھے، یعنی معنی میں تبدیلی کرتے ہیں۔ تو پہلے تو معنی اس کے مثبت تھے، اس بات والے معنی تھے کہ کسی چیز کے ہونے کو بتایا جا رہا تھا، اب یہ منفی معنی کر دیتے ہیں، یعنی کسی چیز کے نہ ہونے کو بتایا جائے گا۔ جیسے ینصرو مدد کرتا ہے یا مدد کر رہا ہے وہ ایک مرد، دیکھو کسی چیز کے ہونے کو بتایا جا رہا ہے۔ لا ینصرو مدد نہیں کر رہا ہے یا مدد نہیں کرے گا وہ ایک مرد، اب یہاں پہ کسی چیز کے نہ ہونے کو بتایا جا رہا ہے تو یہاں منفی معنی کر دیے، تو معنی میں تبدیلی لے کر آتا ہے، وہ یہ کہ مثبت کو منفی معنی میں کر دیتا ہے، لیکن لفظوں میں کچھ تبدیلی نہیں لے کے آتا۔ ینصرو کا ینصرو ہی رہا۔ صرف کبیر فعل مضارع معروف، فعل مضارع مثبت معلوم۔ ینصرو یہ یفعلو کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ترجمہ ہوگا مدد کرتا ہے، مدد کر رہا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد، مدد کر رہا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد، یوں بھی کہہ سکتے ہو مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ینصرانی یفعلانی کے وزن پر ہے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، مدد کر رہے ہیں یا مدد کریں گے وہ دو مرد۔ ینصرون یفعلون کے وزن پر ہے، جہاں مذکر غائب کا صیغہ ہے، مدد کر رہے ہیں یا مدد کریں گے وہ کئی مرد۔ تنصرو تفعلو کے وزن پر ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، مدد کر رہی ہے یا مدد کرے گی وہ ایک عورت۔ تنصرانی تفعلانی کے وزن پر ہے، تثنیہ مؤنث غائب، مدد کر رہی ہے یا مدد کریں گی، مدد کر رہی ہیں یا مدد کریں گی وہ دو عورتیں۔ ینصرنا یفعلنا کے وزن پر ہے، جہاں مؤنث غائب، مدد کر رہی ہیں یا مدد کریں گی وہ کئی عورتیں۔ تنصرو تفعلو کے وزن پر ہے، واحد مذکر حاضر، مدد کر رہے ہو یا مدد کرو گے تم ایک مرد۔ تنصرانی تفعلانی کے وزن پر ہے، تثنیہ مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر تھا نا اس سے پہلے، مدد شاید میں نے غائب بولا ہے، پتہ نہیں بھائی، مدد کر رہے ہو یا کرو گے تم دو مرد۔ یہ صرف کا جو موضوع ہے نا یہ بہت خشک موضوع ہے،
گردانے پڑھتے پڑھتے یا اس کو پڑھتے پڑھتے نا تو بعض اوقات سر میں بھی درد ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے پڑھنا تو پڑے گا۔ تنصرون تفعلون جمع مذکر حاضر، مدد کر رہے ہو یا کرو گے تم کئی مرد۔ تنصرین تفعلین واحد مؤنث حاضر، مدد کر رہی ہو یا مدد کرو گی تم ایک عورت۔ تنصرانی تفعلانی کے وزن پر ہے، تثنیہ مؤنث حاضر، مدد کر رہی ہو یا مدد کرو گی تم دو عورتیں۔ اور تنصرنا تفعلنا کے وزن پر ہے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، مدد کر رہی ہو یا مدد کرو گی تم کئی عورتیں۔ اپنے حساب سے بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی تم سب عورتیں مدد کر رہی ہو یا تم سب عورتیں مدد کرتی ہو، کر سکتے ہیں۔ انصرو افعلو واحد مذکر و مؤنث متکلم، یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ مدد کر رہا ہوں یا مدد کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت۔ ننصرو نفعلو کے وزن پر ہے، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ مدد کر رہے ہیں یا مدد کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا کئی مرد یا کئی عورتیں۔ صرف کبیر فعل مضارع مثبت مجہول۔ ینصرو یفعلو کے وزن پر ہے، واحد مذکر غائب، مدد کی جا رہی ہے یا کی جائے گی اسے ایک مرد کی۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یا مدد کیا جا رہا ہے یا مدد کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ جیسے مثال کے طور پر سنی جا رہی ہے یا سنی جائے گی وہ ایک خبر۔ وہ ایک خبر، وہ دو خبریں، یہ اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ آپ کو صیغہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے، ورنہ تو عام زبان میں ہم یوں بولیں گے خبر سنی جا رہی ہے یا خبر سنی جائے گی، ٹھیک ہے، وہ ایک خبر وہ دو خبر، اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ واحد کا صیغہ تو بس اس سے مراد یہی ہے ایک۔ سبق کے وقت اس کو اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ آپ کو صیغہ سمجھ میں آ جائے۔ ینصرو یفعلو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مدد کی جا رہی ہے یا مدد کی جائے گی اسے ایک مرد کی۔ ینصرانی یفعلانی کے وزن پر ہے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، مدد کی جا رہی ہے یا مدد کی جائے گی ان دو مردوں کی۔ ینصرون یفعلون کے وزن پر ہے، جمع مذکر غائب، مدد کی جا رہی ہے یا مدد کی جائے گی ان کئی مردوں کی۔ تنصرو تفعلو کے وزن پر ہے، واحد مؤنث غائب، مدد کی جا رہی ہے یا کی جائے گی اسے ایک عورت کی۔ تنصرانی تفعلانی کے وزن پر ہے، تثنیہ مؤنث غائب، مدد کی جا رہی ہے یا مدد کی جائے گی ان دو عورتوں کی۔ ینصرنا یفعلنا کے وزن پر ہے، جمع مؤنث غائب، مدد کی جا رہی ہے یا کی جائے گی ان کئی عورتوں کی۔ تنصرو تفعلو کے وزن پر ہے، واحد مذکر حاضر، مدد کی جا رہی ہے یا کی جائے گی تجھے ایک مرد کی۔ تنصرانی تفعلانی کے وزن پر ہے، تثنیہ مذکر حاضر، مدد کی جا رہی ہے یا کی جائے گی تم دو مردوں کی۔ اور تنصرون تفعلون کے وزن پر ہے، جمع مذکر حاضر، مدد کی جا رہی ہے یا کی جائے گی تم کئی مردوں کی۔ تنصرین تفعلینا کے وزن پر ہے، واحد مؤنث حاضر، مدد کی جا رہی ہے یا کی جائے گی تجھے ایک عورت کی۔ تنصرانی تفعلانی کے وزن پر ہے، تثنیہ مؤنث حاضر، مدد کی جا رہی ہے یا کی جائے گی تم دو عورتوں کی۔ تنصرنا تفعلنا کے وزن پر ہے، جمع مؤنث حاضر، مدد کی جا رہی ہے کی جائے گی تم کئی عورتوں کی۔ انصرو افعلو کے وزن پر ہے، واحد مذکر و مؤنث متکلم، مدد کی جا رہی ہے یا کی جائے گی مجھے ایک مرد یا ایک عورت کی۔ ننصرو نفعلو کے وزن پر ہے، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، مدد کی جا رہی ہے یا کی جائے گی ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا کئی مردوں یا کئی عورتوں کی۔ آگے صرف کبیر مضارع منفی معلوم۔ لا ینصرو لا یفعلو کے وزن پر ہے، واحد مذکر غائب، مدد نہیں کر رہا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ لا ینصرانی لا یفعلانی کے وزن پر ہے، تثنیہ مذکر غائب، مدد نہیں کر رہے ہیں یا مدد نہیں کریں گے وہ دو مرد۔ لا ینصرون لا یفعلون کے وزن پر ہے، جمع مذکر غائب، مدد نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کریں گے وہ کئی مرد۔ لا تنصرو لا تفعلو، واحد مؤنث غائب، مدد نہیں کر رہی ہے یا نہیں کرے گی وہ ایک عورت۔ لا تنصرانی لا تفعلانی کے وزن پر ہے، تثنیہ مؤنث غائب، مدد نہیں کر رہی ہے یا مدد نہیں کرے گی وہ دو عورتیں، کریں گی وہ دو عورتیں۔ لا ینصرنا لا یفعلنا کے وزن پر ہے، جمع مؤنث غائب، مدد نہیں کر رہی ہیں یا نہیں کریں گی وہ کئی عورتیں۔ آپ نے ایک چیز دیکھی کہ یہاں پر صرف
باب نصرہ کے سے ہی دی گئی ہے علامت، یعنی فعل یفعلو جو باب ہے، فعل یفعلو ماضی میں عین کلمے کے فتحے کے ساتھ، مضارع میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ، اس فعل کی ہی یعنی اس باب کی ہی مثال یہاں پر ذکر کی ہے۔ یفعلو کی، یفعلو کی مثال یہاں پر ذکر نہیں کی گئی، وہ بھی بالکل ایسی ہوگی، وہ اس کو آپ اسی سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ لا تنصرو، لا تفعلو، مدد نہیں کر رہا ہے یا نہیں کرے گا تو ایک مرد۔ لا تنصرانی، لا تفعلانی، مدد نہیں کر رہے ہو یا نہیں کرو گے تم دو مرد۔ لا تنصرون، لا تفعلون، مدد نہیں کر رہے ہو یا نہیں کرو گے تم کئی مرد۔ لا تنصرین، لا تفعلین کے وزن پر ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، مدد نہیں کر رہی ہو یا نہیں کرو گی تم ایک عورت۔ لا تنصرانی، لا تفعلانی کے وزن پر ہے، تثنیہ مؤنث حاضر، مدد نہیں کر رہی ہو یا نہیں کرو گی تم دو عورتیں۔ لا تنصرن، لا تفعلن کے وزن پر ہے، جو مؤنث حاضر، مدد نہیں کر رہی ہو یا نہیں کرو گی تم کئی عورتیں۔ لا انصرو، لا افعلو کے وزن پر ہے، واحد مذکر و مؤنث متکلم، مدد نہیں کر رہا ہوں یا نہیں کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت۔ لا ننصرو، لا نفعلو کے وزن پر ہے، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، مدد نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا کئی مرد یا کئی عورتیں۔ اچھا، صرف کبیر، فعل مضارع منفی مجہول۔ لا ینصرو، بھائی صرف کبیر کا مطلب پوری گردان ہے، ٹھیک ہے، اور لمبی والی گردان جو جیسے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا ہم نے پڑھی پوری گردان۔ صرف صغیر ایک گردان ہوتی ہے جس میں سے تمام لمبی گردانوں میں سے نا، یعنی ایک سے زیادہ لمبی گردانوں میں سے ہم صرف پہلا صیغہ اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کو دہراتے ہیں، جیسے نصر ینصر نصرا فہو ناصر ونصر ینصر نصرا فذاک منصور، اس طرح سے ہم اس کو پڑھتے ہیں، گردان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ، تو یہ صرف کبیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری گردان پڑھ رہے ہیں، بس ایک ایک صیغہ نہیں لے رہے ہیں مختلف گردانوں کا، وہ ایک گردان کو پوری پڑھ رہے ہیں۔ اور فعل مضارع سے مراد فعل مضارع ہے کہ اس سے کسی کام کے زمانہ مستقبل یا حال میں ہونا سمجھا جائے گا، منفی کا مطلب کام نہیں ہوگا، اور مجہول کا مطلب یعنی کسی کام کے نہ ہونے کو بتایا جائے گا، مجہول کا مطلب کہ فاعل کو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ لا ینصرو، لا یفعلو کے وزن پر ہے، واحد مذکر غائب ہے، مدد نہیں کی جا رہی ہے، نہیں کی جائے گی اسے ایک مرد کی۔ لا ینصرانی، لا یفعلانی کے وزن پر ہے، تثنیہ مذکر غائب، مدد نہیں کی جا رہی یا نہیں کی جائے گی ان دو مردوں کی۔ لا ینصرون، لا یفعلون کے وزن پر ہے، جو مذکر غائب، مدد نہیں کی جا رہی یا نہیں کی جائے گی ان کئی مردوں کی۔ لا تنصرو، لا تفعلو کے وزن پر ہے، واحد مؤنث غائب، مدد نہیں کی جا رہی یا نہیں کی جائے گی اسے ایک عورت کی۔ لا تنصرانی، لا تفعلانی کے وزن پر ہے، تثنیہ مؤنث غائب، مدد نہیں کی جا رہی یا نہیں کی جائے گی ان دو عورتوں کی۔ لا ینصرن، جو مؤنث غائب، مدد نہیں کی جا رہی یا نہیں کی جائے گی ان کئی عورتوں کی۔ لا تنصر، واحد مذکر حاضر، مدد نہیں کی جا رہی ہے یا نہیں کی جائے گی تجھے ایک مرد کی۔ لا تنصرانی، لا تفعلانی کے وزن پر ہے، تثنیہ مذکر حاضر، مدد نہیں کی جا رہی ہے یا نہیں کی جائے گی تم دو مردوں کی۔ لا تنصرون، لا تفعلون کے وزن پر ہے، جو مذکر حاضر، مدد نہیں کی جا رہی ہے یا نہیں کی جائے گی تم کئی مردوں کی۔ لا تنصرین، لا تفعلین کے وزن پر ہے، واحد مؤنث حاضر، مدد نہیں کی جا رہی ہے یا نہیں کی جائے گی تجھے ایک عورت کی۔ لا تنصرانی، لا تفعلانی، تثنیہ مؤنث حاضر، مدد نہیں کی جا رہی ہے یا نہیں کی جائے گی تم دو عورتوں کی۔ لا تنصرن، لا تفعلن کے وزن پر ہے، جو مؤنث حاضر، مدد نہیں کی جا رہی ہے یا نہیں کی جائے گی تم کئی عورتوں کی۔ لا انصرو، لا افعلو، واحد مذکر و مؤنث متکلم، مدد کی نہیں کی جا رہی ہے یا نہیں کی جائے گی مجھے ایک مرد یا ایک عورت کی۔ لا ننصرو، لا نفعلو کے وزن پر ہے، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم،
مدد نہیں کی جا رہی ہے، یہ نہیں کی جائے گی ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں کی۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ لم کی گردان سیکھیں گے تفصیل سے، پھر اس کے بعد ہم اس کو کتاب میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی یہاں تک جو ہے ہم نے مضارع کی گردان سیکھ لی ہے، اور مضارع کی گردان کا ترجمہ بھی سیکھ لیا ہے، گردان بنانا بھی سیکھ لی تفصیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔